بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ وہ پہاڑوں سے پتھر توڑ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ سارا دن محنت کرتا، سارا دن مشقت کرتا، رات کو تھک ہار کر سو جاتا، صبح کو پھر آ کر پتھر توڑتا اور جا کر بازار میں بیچتا۔ اس سے جو پیسے ملتے اپنا گزارا کرتا۔ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ تھا۔ وہ سوچتا سارا دن میں محنت کرتا ہوں، بس اتنا سا ہی گزارا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے جس سے مجھے ایک موقع مل جائے میں اپنی زندگی کو بدل سکوں۔ اب وہ ایک دن رات کو واپس آ رہا تھا کام سے، تو اس کی ملاقات ایک جادوگر سے ہوئی جو کہ گاؤں گاؤں جاتا، بستی بستی جاتا، اپنے جادو کا فن دکھاتا اور وہاں سے پیسے کماتا اور اپنا گزارا کرتا۔ خیر، اس کی ملاقات جادوگر سے ہوئی۔ اس نے اسلام دعا کی، اپنی حال حقیقت بتائی، جادوگر کو سب کچھ بتایا کہ میں کس طرح سارا دن محنت کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک موقع مل جائے اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ اب جادوگر نے اسے کہا کہ اے نوجوان، تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بس میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک موقع مل جائے اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کو اس حد تک بدل دوں کہ میں جو چاہوں وہ میں حاصل کر سکوں۔ جادوگر اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے نوجوان، دیکھو، انسان کی خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کو جو بھی مل جائے وہ پھر بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر نوجوان بہت خوش ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کیا واقعی آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ پھر جادوگر نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھمایا اور کہا کہ اس چراغ کو جب بھی تم رگڑو گے، اس کے بعد تم جو بھی خواہش کرو گے، جو بھی تم بننا چاہو گے وہ تم بن جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا۔ جادوگر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب نوجوان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا سامان وہیں پر پھینکا اور اس چراغ کو رگڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ چراغ کو رگڑنے لگا، اس کے آگے ایک دھند سی پھیل گئی۔ اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی فوراً سے آنکھیں بند کر لی اور پھر دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں ایک کامیاب تاجر بننا چاہتا ہوں جس کے پاس بہت ہی مال و دولت ہو۔ ابھی اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ ایک امیر تاجر بن گیا اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ابھی وہ اپنی خوشی کو ظاہر کرنا ہی چاہ رہا تھا، ابھی وہ خوش ہو ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک قافلہ گزرا جس میں اس قافلے کا سردار بھی موجود تھا۔ اب سبھی لوگ کام کاج چھوڑ کر اس سردار کو دیکھنے لگے۔ سب لوگ اس سردار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ اصل زندگی تو اس سردار کی ہے، کس طرح لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ کاش میں یہ سردار ہی بن جاتا۔ ابھی اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ ایک سردار بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سردار کے روپ میں پایا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوا۔ پھر اس نے سوچا کہ اب مجھے اور کیا چاہیے؟ میں جو چاہتا تھا میں وہ بن چکا ہوں، میرے پاس دولت بھی آ گئی ہے، میں سردار بھی بن چکا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اتنا ہی اس کا کہنا تھا کہ اچانک سے سورج کی تپش تیز ہوئی اور وہ یہ گرمی برداشت نہ کر سکا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں سورج ہوتا جس کے آگے کوئی بھی خاص اور عام نہیں ٹک سکتا۔ ابھی اس کا اتنا سوچنا ہی تھا کہ وہ ایک سورج کے روپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اب وہ اور کیا کرے۔ وہ تو جو چاہتا جا رہا تھا اس کو ملتا جا رہا تھا۔ جتنا زیادہ اس کو مل رہا تھا اس کی خواہشات اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب اچانک سورج کے سامنے بادل آ گئے تھے۔ خیر، وہ بادلوں کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ کاش میں بادل ہوتا جو کہ سب سے طاقتور بن جاتا۔ اس کے سوچتے ہی سوچتے وہ ایک بادل کی شکل میں بدل گیا۔ اب پھر وہ بہت خوش ہونے لگا۔ ابھی وہ خوش ہو ہی رہا تھا کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور ان بادلوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے سوچا کہ کاش میں ہوا ہی بن جاؤں جو کہ ہر چیز کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس کے سوچتے ہی سوچتے اب وہ ہوا میں بدل گیا۔ اب پھر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب وہ تیزی سے اڑنے لگا۔ اب وہ اڑ ہی رہا تھا کہ راستے میں پہاڑ آ گئے۔ انہوں نے ہوا کا راستہ روک لیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر اس نے سوچا کہ پہاڑ تو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کاش میں پہاڑ بن سکتا جو کہ سب سے طاقتور ہوتا۔ اس کے سوچتے ہی سوچتے وہ پہاڑ میں تبدیل ہو گیا۔ ابھی وہ خوش ہو ہی رہا تھا کہ کسی نے پہاڑ پر ضرب لگانا شروع کر دی، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر اس نے سوچا کاش میں وہ بن سکتا جو کہ اس پہاڑ کو بھی توڑ پائے، کوئی ایسی طاقتور چیز بن جاؤں جس میں پہاڑ کو توڑنے کی بھی صلاحیت موجود ہو۔ ابھی اس کا اتنا سوچنا ہی تھا کہ وہ واپس اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اس نے چراغ رگڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے میں نے اس چراغ کو رگڑنا شروع کیا تھا۔
اس کی آنکھوں کے آگے جو تب اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا. وہ واپس اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اس نے یہ کام شروع کیا تھا. جادوگر کا چراغ دراصل اس کو سپنوں کی دنیا میں لے گیا تھا. وہ ایک ایسا سپنا تھا جس میں اس کی خواہشات بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. اس کو احساس ہوا کہ انسان کی خواہشات تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. اس کو جتنا بھی مل جائے وہ کبھی نہیں رکتا. جتنا اس کو مل جاتا ہے وہ اس سے زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے, اس سے بڑھ کر حاصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے انسان کو جو بھی حاصل کرنا چاہیے اپنی صلاحیت کے طور پر حاصل کرنا چاہیے. انسان کی خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جہاں بھی ہیں بالکل خوش ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں جو جس حالات میں ہیں. اپنے سے اوپر والے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. ان کی جیسے خواہشات نہیں کرنی چاہیے. ہاں, اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں تو اپنی صلاحیت کے طور پر بنیں. دعا ہے میری کہ سب لوگ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر ضرور کریں. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.